بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکالوجی وارڈ CMH راولپنڈی، اس حوالے سے ایک پروگرام میں پروفیسر قاسم بن حسن آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس پروگرام میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کے علاج کے سلسلے میں CMH میں کچھ عرصہ مجھے جانا پڑا، تو اس حوالے سے ایک تجربہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا۔ آج میں یہ بیان کرنا چلا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم کیسے ہوا یا ہم یہ کس طرح اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی اس ہماری بیٹی کو کینسر جیسا مرض لاحق ہے۔ کینسر کے مرض کے بارے میں یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو کسی ایک سے دوسرے کو لگے، نہ یہ کسی جراثیم کے ذریعے پھیلتا ہے، نہ یہ کسی وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے، اور نہ اس مریض کے آس پاس جو لوگ ہوں گے یا مریض کی جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ خالصتاً اس کا ذاتی نوعیت کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ بیماری یہ اسی کو ہوتی ہے اور اسی کے وجود کے ساتھ ڈاکٹر اس کو اس طرح اس مرض کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ مرض جسم کے خلیوں کی غیر محتاط جو افزائش ہے، جو انکنٹرولڈ سیل ڈویژن آف اینی پارٹ آف دا باڈی، جسم کے سیلز ہیں، جسم کے خلیے ہیں، وہ کسی بھی طرح کے خلیے جو جن کی افزائش ہونا شروع ہو جائے، جو بڑھنا شروع ہو جائیں اور کسی کنٹرول کے بغیر بڑھنا شروع ہو جائیں، اس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کینسر ہے۔ تو میری بیٹی جسے بلڈ کینسر جس کا ذکر میں نے پروگرام میں کیا، تو معمول کی جو یہ 8ویں میں پڑھتی تھی، تو معمول تھا کالج آنا جانا، خود اپنی گاڑی میں بھی ان دنوں اسلام آباد کالج برائے طلبہ G63 میں آن ڈیپوٹیشن ایسوسیٹ پروفیسر تھا۔ اپنی چھوٹی سی گاڑی پہ میں بچوں کو بھی ان کے اسکول چھوڑ کے اپنے کالج جاتا تھا۔ تو بچی نے شکایت کی کہ اپنی امی سے کہا کہ میرے کندھے میں درد ہو رہا ہے۔ تو ماں نے جس طرح ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ بھئی تم نے تکیہ صحیح نہیں رکھا ہوگا، تم نے صحیح سوئی نہیں ہوگی، خیر چند دن بچی شکایت کرتی رہی۔ تو ایک دن بچی کی ماں نے، میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ اسے ہاسپٹل لے جاؤ، چیک کراؤ، اس کا کچھ رنگ بھی پیلا سا پڑ رہا ہے اور یہ بار بار کہتی ہے میرے کندھے میں درد ہے۔ میں پیمز میں لے گیا، جو ہمارا کمپلیکس ہاسپٹل بھی کہتے ہیں، اسلام آباد کا جو مرکزی ہسپتال ہے، وہاں جو ڈیوٹی پہ موجود ڈاکٹر تھا، اس ڈاکٹر نے چیک کیا، جو ان کا طریقہ کار ہے چیک اپ کرنے کا، اور پھر ایک مرہم دی، ایک کریم دی کہ یہ اس کریم سے مالش کریں، اور ساتھ یہ کہا کہ ذرا اس بازو کی ورزش بھی کرے بچی، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، کوئی اتنا بڑی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر جب یہ دوائی لے کے اور جب یہ ہم واپس گھر آئے، تو مسز نے نسخہ دیکھ کے یا دوائی دیکھ کے تھوڑی شکایت کی کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسے شفا انٹرنیشنل میں لے جاتے۔ تو اگلے ہی دن ہم نے یہ طے کیا، میں نے کہ بچی تو اسکول نہیں جائے گی، امی کالج، ان کو باقی بچوں کو کالج اتار کے، امی کو بھی کالج اتار کے، تو ہم سیدھے جائیں گے شفا انٹرنیشنل۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہم گئے، ان کا جو پروسیجر ہے، پہلے رجسٹریشن کراؤ، کافی رقم لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر کی فیس جمع کرائیں، اور پھر کافی انتظار کے بعد ڈاکٹر تشریف لائے، اور پھر انہوں نے چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد جو انہوں نے نسخہ لکھا، تو نسخہ جب میرے ہاتھ میں آیا، ابھی ہم ڈاکٹر کے کلینک کے اندر ہی موجود تھے، نسخہ پڑھ کے تو مجھے سچی بات ہے آئی تو بڑی زور کی ہنسی آئی، لیکن میں نے مسکرانے کی حد تک ہی اکتفا کیا۔ اب ڈاکٹر میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا آپ مسکرائے کیوں؟ یہ ڈاکٹر یاسر اقبال تھے، بچوں کے اسپیشلسٹ اس وقت اشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ میں نے کہا سر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ نہیں بتائیں، کوئی ضرور بات ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرائے ہیں۔ تو میں نے اب ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا میری بیٹی کی جو ماں ہے یا میری اہلیہ ہے، یہ بیالوجی کی لیکچرر ہے،
تو کل میں اس بیٹی کو لے گیا تھا پیمز میں، اور وہاں فری آف کاسٹ ہماری چیک اپ فری آف کاسٹ تھا. تو انہوں نے جو دوائی لکھی یا جو پریکاشنری میئرز بتائے، بالکل وہی دوائی آپ نے بھی لکھی اور آپ نے بھی وہی کچھ بتایا. تو ہنسا میں اس لیے ہوں کہ مفت میں جو کام ہوا تو اس میں ہم لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا، لیکن جب اب یہ 3-4 ہزار روپیہ خرچ کرنے کے بعد اب شاید اطمینان ہو جائے. یہ بات میں نے کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میری مسز کا خیال یہ تھا کہ آپ اس کا بلڈ چیک کرتے، اس کی بلڈ ٹیسٹ کرتے. تو اب ڈاکٹر نے جو بیٹی میری کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں کو بھی غور سے چیک کیا، وہ لگا کے ٹارچ لگا کے، اور پھر اس نے اس کے ناخنوں کو بھی چیک کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا اس کی ماں ٹھیک کہتی ہے، اس کی ماں نے ٹھیک کہا. اب اس نے نسخہ میرا جو پہلے والا واپس لے لیا، نیا نسخہ لکھا، اور ساتھ لکھا کہ اس کی ٹیسٹ بلڈ جو ہے وہ ٹیسٹ کریں، اور یہ ٹیسٹ رپورٹ جب آئے گی تو پھر انشاءاللہ اس کی دوائی یا اس کا جو بھی ہم نے کرنا ہے اس بارے میں ابھی آپ انتظار کریں ٹیسٹ کا. خیر اس کے بعد یہ میرے لیے اور یہ تھا کہ اب دوبارہ ہم گئے. کافی مہنگے ٹیسٹ ہیں الشفا انٹرنیشنل، اس وقت بھی 2008 میں بھی کافی مہنگے تھے. تو یہ خیر کافی رقم انہوں نے لی، اور پھر ٹیسٹ کے لیے جو سیمپل لے لیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ کل آئے گی یا کچھ ٹائم دیا، اس وقت یہ ملے گی. خیر ہم نے اس کو معمول کے مطابق جو میڈیسن پہلے لی ہوئی تھی، ہم نے پی ایمز کے ڈاکٹرز کی تجویز کے مطابق مالش کرتے رہے. دوسرے دن تھا یا تیسرا دن میں آئی سی بی سے واپس آ رہا تھا، اور گاڑی بلو ایریا کا جو کراسنگ ہے، بلو ایریا اسلام آباد، وہ اس کراسنگ پہ جو ایک تو اوپر سے گزرے تو اشارہ نہیں ہے، لیکن نیچے سے جب انڈر پاس سے گزرتے ہیں تو ریڈ لائٹ پہ گاڑی رکی ہوئی تھی. تو ادھر ایک بیل بجی، ٹیلی فون میں نے دیکھا کہ کوئی نمبر ہے اسلام آباد کے لوکل نمبر سے بات ہو رہی ہے. تو اور میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نمبرہ کے کیا ہیں؟ میں جی کون نمبرہ ہے؟ نمبرہ جو پیشنٹ کل آئی تھی تو اس کے آپ کیا لگتے ہیں؟ میں جی وہ تو میں اس کا والد ہوں. جی وہ اس بچی کو فوری طور پر ہاسپٹلائز کریں، بہت سیریس رپورٹ آئی ہے اس کے بلڈ ٹیسٹ کی. آپ جہاں بھی ہیں اپنے قریب ترین ہاسپٹل میں لے جائیں اور اس بچی کو ہاسپٹلائز کریں. وہ بہت ڈینجرس رپورٹ ہے اس کی. اب میرے لیے بڑا یعنی ایک طرح کا یعنی ایک قیامت کی طرح کی خبر تھی کہ آخر کیا. تو خیر بیٹی اس وقت اسکول میں تھی، اور اس کی ماں بھی اسکول میں تھی، اور یعنی ماں پڑھانے کے لیے اور بیٹی جو ہے وہاں پڑھنے کے لیے. تو وہاں ان سے لینے کے بعد پھر ہم نے وہاں سے سیدھے ہاسپٹل چلے گئے، بچی کو ساتھ لے کے سیدھے ہاسپٹل چلے گئے. تو ہاسپٹل میں تھوڑی دیر وہاں انتظار کیا. ڈاکٹر جس ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تھا تو ان کو جب اطلاع بھجوائی تو انہوں نے فوری طور پر سارے مریضوں کو ایک طرف کر کے مجھے اور مسز کو بلا کے کہا کہ بیٹی کو باہر بٹھائیں اور آپ دونوں آ جائیں. ہم دونوں گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا جو رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس بیٹی کو بلڈ کینسر ہے. تو ابھی حتمی رپورٹ حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ اس کا ایک اور ٹیسٹ لینا ہے ہم نے، بون میرو ٹیسٹ. تو وہ ریڑھ کی ہڈی سے مواد لیا جائے گا اور وہ لیبارٹری میں بھیجا جائے گا. اور یہ لیبارٹری ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اس لیبارٹری کو ہم کسی اور لیبارٹری میں بھیجیں گے جہاں سے اس کی ٹیسٹ تو پھر کنفرم ہوگا. آپ اسے فوری طور پر داخل کریں. اسی وقت جو لوازمات تھے جو ہم نے پورے کیے، کافی رقم انہوں نے ہم سے لی، بیٹی کو ہم نے داخل کر دیا، اور انہوں نے بون میرو ٹیسٹ کے لیے اسپیسیمن لے لیا. اور اس ٹیسٹ کا پھر رزلٹ دوسرے دن آنا تھا. دوسرے دن جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ واقعی جو ڈاکٹر کا شک تھا کہ وائٹ بلڈ سیل بڑھنے والا کینسر جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہو چکا ہے. تو یہ ایک طرح کہ میں اس کو یوں ڈیفائن کرتا ہوں کہ شروعات تو چیک اپ سے ہی ہوئی، لیکن اصل شروعات میرے اس مسکرانے سے ہوئی یا میرے اس ہنسنے سے ہوئی کہ جو ڈاکٹر کے اس کلینک میں ڈاکٹر کی نسخہ دیکھنے کے بعد تو ڈاکٹر نے پھر متوجہ ہوا، اور پھر اس نے میری ریکویسٹ پہ یا میری بیوی کی تجویز پہ
ब्लड टेस्ट किया तो सारे मर्ज जो फिर सामने आया। यूं फिर एक हम सब पूरी फैमिली के लिए, पूरे हमारे सारे ख़ानदान के लिए एक तरह की ये बड़ी अलार्मिंग न्यूज़ थी और बहुत बड़ी जो एक दुख और दर्द की कैफियत थी जिसमें से हमें गुजरना पड़ा। तो ये ऑन्कोलॉजी वार्ड CMH रावलपिंडी, इसका मैंने पहला प्रोग्राम आपके सामने पेश किया था। ये दूसरा प्रोग्राम है और यहाँ से फिर जब ये बाज़ाब्ता इस बात का डिक्लेयर हो गया तो फिर डॉक्टर यासिर इकबाल ने ही हमें ये बताया कि जो अगर आप जिस जगह इसका इलाज शुरू करवाएंगे तो फिर डॉक्टर चेंज नहीं कर सकेंगे, आपको फिर वहीं कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चूँकि शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बहुत मेगा हॉस्पिटल, तो हमने कोई 2 रातें शायद वहाँ लगाई थी और जिसका काफ़ी भारी बिल हमने अदा किया। फिर वहाँ से फिर हम CMH रावलपिंडी शिफ्ट किया और इलाज का बाकी प्रोसेस फिर वहाँ शुरू हुआ। वहाँ की कुछ तफसील मैं आपने बयान कर चुका हूँ, बाकी इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में आपके सामने पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।